اگلا سوال آیا ہے محمد سعید صاحب کی طرف سے، اور اسی طرح محمد زہیب صاحب کی طرف سے اور مختلف لوگوں کی طرف سے آیا ہے، کیا صدقہ فطر امام مسجد کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر سوال ہے کہ کیا مسجد کے خادم کو فطرانہ لگتا ہے؟ اور پھر سوال ہے جناب تفسیر افضل خان صاحب کی طرف سے، کیا جہادی تنظیموں اور دینی تنظیموں کو صدقہ فطر دینا زیادہ بہتر ہے یا اپنے گاؤں ہمسایہ میں کسی شدید بیمار غریب آدمی کو؟ یہ سارے سوال ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ اور اسی طرح محمد سعید صاحب کا سوال ہے کہ مدرسوں کو صدقہ فطر کس مصرف کے تحت دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ صدقہ فطر کا ایک مصرف ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف زیادہ نہیں ہیں، صدقہ فطر کا ایک مصرف ہے جو حدیث میں آیا ہے، سنن ابی داؤد 1609 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا کس لیے؟ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے، مساکین کی حاجت پوری کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر نص ہے کہ صدقہ فطر کا ایک ہی مصرف ہے، مساکین یعنی غرباء و مساکین، یہی مصرف ہیں صدقہ فطر کے۔ دیگر جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں 8 کے 8، ان پر صدقہ فطر کو لاگو کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر یہ خاص صدقہ ہے، عام صدقہ نہیں ہے، عام زکوٰۃ نہیں ہے، یہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ اور روزے کی زکوٰۃ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، یہ مساکین کو کھلانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، لہٰذا جو غرباء و مساکین ہیں وہی اس صدقے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اگر امام مسجد وہ بیچارہ واقعی مسکین ہے، مسکین شریعت کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی آمدن اس کے بنیادی اخراجات سے کم ہو۔ بنیادی اخراجات میں انسان کا کھانا پینا ہے اور پہننا ہے اور گزارے لائق چھت کا ہونا ہے، اس کے پاس اپنا نہیں تو کرائے پہ ہو، تو یہ بنیادی ترین ضروریات ہیں انسان کی۔ اگر ایک انسان کی یہ بنیادی ضروریات اس کی آمدن سے پوری نہیں ہوتی تو وہ مسکین ہے، اس کو صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ تو مسکین کا حق ہے۔ مسکین کے علاوہ باقی جو مصارف ہیں وہ صدقہ عام صدقے یعنی عام زکوٰۃ کے مصارف تو ہیں، صدقہ فطر کے مصارف نہیں ہیں، کیونکہ صدقہ فطر کا ایک ہی مصرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ لہٰذا امام مسجد اگر ایسا ہے، امام مسجد بیچارہ مسکین ہے تو آپ اس کو صدقہ فطر دے سکتے، اس کی جو تنخواہ ہے، جو اس کی خدمت ہوتی ہے، وہ اس کے بنیادی اخراجات کو پورا نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر 10,000 روپے آج کے دور میں اگر کسی امام مسجد کی تنخواہ ہے، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بیچارے بہت ہی مفلوق الحال لوگ ہوتے ہیں، تو 10,000 روپے اس کے 5-6 بچے ہیں، اگر 5-6 بھی اگر اس کے بچے ہیں تو آپ دیکھیں 10,000 روپے میں بجلی کا بل ہے، پھر گیس کا بل ہے اگر گیس لگی ہوئی ہے، ورنہ گیس نہیں لگی تو پھر اس کے ایندھن کے اخراجات اور بھی زیادہ ہیں، سلنڈر وغیرہ یوز کرتا ہے تب، یا لکڑی وغیرہ ہے تو تب، تو کتنے زیادہ اخراجات یہ ہیں۔ پھر دودھ کے اخراجات ہیں، چھوٹے بچے ہیں جن کا دودھ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، پھر اس کے آٹے گندم کے اخراجات ہیں، پھر روٹی سالن کے اخراجات ہیں، پھر دیگر اور کتنے پہننے کے، بیماری کے، اور پھر کتنے تعلیم کے اخراجات ہیں، تو بیچارے کے کیسے پورے ہوں گے؟ تو جو امام مسجد مستحق ہے، واقعی مسکین ہے، اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ جو مسجد کا خادم مستحق ہے، وہ مسکین ہے واقعی، اس کے انتہائی بنیادی اخراجات بھی اس کی آمدن سے پورے نہیں ہوتے، تو وہ مسکین ہے، اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ امام مسجد یا خادم مسجد نہیں ہے، وہ عام شخص ہے، مسکین ہے، اس کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ جو جہادی تنظیموں کو صدقہ فطر دینے کا کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، زکوٰۃ کا مصرف تو ہے، یقیناً اس پر ہم بات بھی کر چکے ہیں، زکوٰۃ کا مصرف ہے، لیکن یہ جو صدقہ فطر ہے نا، اس کا مصرف جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، اس کا مصرف صرف مساکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اس لیے ان جماعتوں کو جو صدقہ فطر کو مختلف مدات میں لگا دیتی ہیں، دینی جماعتیں ہوں یا فلاحی تنظیمیں ہوں یا جہادی تنظیمیں ہوں، ان کو صدقہ فطر نہ دیں۔ اگر کوئی جہادی تنظیم اسلامی شرائط کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہی ہو
تو اس کو آپ زکوٰۃ ضرور دے سکتے ہیں، اس کا آپ تعاون کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ فطر نہیں دینا۔ بیمار غریب آدمی جو مسکین ہے اس کو تو آپ دیں گے ہی۔ مدارس میں اگر صدقہ فطر کوئی دیتا ہے تو ایک ہی مصرف اس کا ہو سکتا ہے مساکین، مدارس میں بہت سارے مساکین، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ زیادہ تعداد جو ہے وہ مساکین کی مدارس میں پڑھتی ہوتی ہے، امیر لوگ بھی ہوتے ہیں، متوسط گھرانے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن مساکین زیادہ ہوتے ہیں، تو مساکین کو تو صدقہ فطر لگتا ہے۔ اگر اس مد میں مساکین کے مد میں مدارس کو دیا جائے تو پھر دیا جا سکتا ہے، دیگر جو مدات ہیں ان میں صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔